سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ منی میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد منی سے چلا جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تفسیر اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ احکامی لحاظ سے تو ہم نے بتا دیا کہ یہاں پہ گویا کہ منی میں رکنے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر اس کے اندر ایک نفسیاتی فینومینا جو ہے وہ بیان کیا گیا جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ اب سارے مناسک کے حج ہو گئے، آپ کی ساری عبادات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اب بالکل آخری کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ آپ نے حج کا آخری کام کرنا ہے۔ تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک نفسیات یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام مکمل کر لیتا ہے، خاص طور پہ کوئی بہت بڑا ٹاسک یا کام ہوتا ہے، تو جب آخری وقت آتا ہے تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ عین درمیان میں تو وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن جب وہ عین قریب کا وقت آتا ہے اس کے مکمل ہونے کا، تو انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ احد کے میدان میں وہ ایک مشکل جنگ تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو لڑ لیا اور جیت بھی لیا، لیکن عین آخر وقت میں آ کے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے اور وہ پہاڑی سے نیچے آ گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو گویا یہاں پر جو انسان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے حج میں بہت ساری جانی مشقت اٹھائی ہے، ذہنی مشقت اٹھائی ہے، بہت سارے کاموں سے، معاملات سے آپ لوگ رکے ہیں، اب آخر کا وقت آ گیا ہے۔ اب کسی شخص میں تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ مزید 3 دن اور اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالتا ہے، منی میں رکتا ہے اور وہاں پہ کنکریاں مارتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رک بھی سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو یہ مشقت نہیں کر سکتے، تو انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر حکم میں ہمیں انسانی نفسیات جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے کنکریاں بھی مار لی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ ساری عبادت کو کرنے کے بعد پھر تقوی کی جو بات کی جا رہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ہماری عبادات کا حاصل کیا ہے۔ ہم نے یہ ساری ذہنی جسمانی مشقت اٹھا لی، پیسہ بھی لگا لیا، سب کچھ کر لیا، اپنے آپ کو حلال اور جائز کاموں سے بھی ہم نے یہاں پہ روک لیا، لیکن ساری ٹریننگ کا حاصل حصول کیا ہونا چاہیے؟ تو گویا کہ وہ تقوی ہونا چاہیے۔ یہی بات رمضان کے معاملے میں بھی کہی گئی تھی کہ 30 دن کی ٹریننگ کرنے کے بعد، وہ روزہ رکھنے کے بعد تمہارے مالی معاملات کیسے ہیں، اس روزے کے اثرات تمہاری بعد کی زندگی میں نظر آنے چاہیے۔ اور یہاں پہ یہی کہا گیا کہ حج کا جو کچھ بھی تم نے وہاں پہ لیا ہے، اپنے آپ کو بھرا ہے، اس کا اثر اب تمہاری زندگی کے بعد نظر آنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے استاد جو ہیں وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ نوجوان نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ وہ پوری دنیا کا جو ہے وہ چکر لگائے گا، مگر ایک سائیکل کے اوپر اس نے لگایا۔ اب سائیکل پہ زیادہ وزن تو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، چھوٹا سا بیگ اس نے لیا، اور اس میں اس نے اپنی جو ضروری چیزیں تھیں صرف وہ اس نے اپنے بیگ میں ڈالیں، جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ، برش ڈال دیا اور اس طرح کی کچھ چند چیزیں ڈالی۔ تو سارا چکر لگانے کے بعد اس نے فائنلی اپنے جو ریمارکس دیے وہ یہ کیے کہ میں نے اتنا وقت جو ہے وہ اپنی گھر کی تمام چیزوں کے بغیر اور بہت ساری اور چیزوں کے بغیر گزار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی ان تمام چیزوں کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، اور انسان کی ضرورت کے لیے بس بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پہ وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ایک نوجوان پوری دنیا کی یہ ٹریننگ کرنے کے بعد، یہ چکر لگانے کے بعد یہ ریمارکس دے رہا ہے، تو ایک مسلمان حج کرنے کے بعد جبکہ وہ اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے، بہت سارے معاملات سے بھی رکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو یہ زندگی سمجھ آ جاتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بغیر بھی جو ہے وہ جیا جا سکتا ہے، اور یہ اثر اس کے بعد کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ جان لو کہ تم اللہ کی طرف جو ہے وہ تو شرون لوٹائے جاؤ گے۔ تو حشر کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کو جمع کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ پاک قرآن پاک پہ تجمعون کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے اندر ایک عزت ہے کہ تم سب کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تو شرون کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو زبردستی کسی جگہ پہ اکٹھا کرنا، اس کی مرضی کے خلاف اکٹھا کرنا،
تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ حج میں تو تم اپنے شوق سے اپنی محبت سے آئے ہو، لیکن ایک حشر کا میدان ہوگا کہ جہاں انسان جانا نہیں چاہے گا، اس حشر کے میدان کو انسان فیس نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اس کو اس کی مرضی کے خلاف ایک دن وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ یا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حج کی عبادت بہت مشکل لگتی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو آپ وہاں نہیں جاتے، لیکن ایک دن ایسا ہی ہجوم تمہیں حشر کے میدان میں بھی دیکھنا پڑے گا، تو وہاں تم چاہو نہ چاہو تمہیں وہاں پہ لازمی اکٹھا کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپشن دی ہے کہ جو 2 دن میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو 3 دن میں جانا چاہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب تک کام مکمل نہیں ہوتا اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں اور پوری پرفیکشن کے ساتھ کام کمپلیٹ کر کے ہی جاتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی آسانی ہے کہ ہر مزاج کا بندہ جیسا بھی ہے تو گویا کہ اس کو اختیار دیا گیا، اور بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی ناراضگی کے جو ہے یہ آپشن دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 204 آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اب اس آیت واقعے کے بارے میں ایک قول جو علماء کرام کا ملتا ہے وہ یہ کہ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں تھی، کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتا بھی تھا، وہ کزن بھی تھا، آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ بظاہر اس نے باقی سارے کافروں کو جنگ بدر میں منع کیا تھا کہ بدر کی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام یہاں سے چلے گئے ہیں تو پیچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پرسنالٹی کا رخ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے رکتا نہیں تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہاں پہ کسی ایک فرد کو مخصوص کر لینے کی بجائے اس آیت مبارکہ کو اس سوچ سے دیکھنا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ معاشرے میں لوگ کس کریکٹر کے ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے یہ ساری باتیں جو اللہ پاک اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا وہ میرے اندر تو نہیں ہیں؟ اللہ کرے کہ وہ ہمارے اندر نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آس پاس اگر ایسے لوگ ہوں تو پھر ہم نے ان سے محتاط کیسے رہنا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک بات اور بھی فرماتے ہیں کہ مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارتے بلکہ عبادی کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن جب مدینہ شریف میں ہجرت ہو جاتی ہے تو اب گویا کہ یہ جو جماعت ہے مسلمانوں کی یہ ایک امت بننے جا رہی ہے، تو یہاں پہ اب خطاب مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجبوراً نبی علیہ السلام کو نبی مانا ہے اور ان کی اطاعت قبول کی ہے، لہٰذا ان کے دل میں جو ہے ابھی ایمان سچے طریقے سے نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن ان کو منافقین کہہ کے نہیں بلائے گا بلکہ قرآن ان کو بھی ایمان والا کہتا ہے۔ بہت سارے یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، باقی ساری باتیں تو ہم مانتے ہیں لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا، انہیں بہت اچھا لگا اسلام، اس کی باتیں بہت اچھی لگیں، لیکن جب معاملہ آیا ہجرت کا، جہاد کا، مال خرچ کرنے کا، تو انہیں لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ ان کے اوپر ہم کیسے عمل کریں گے، تو ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمزوری بھی آ گئی، ضعف آ گیا، تو وہ بھی جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ تو گویا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ سامنے کس ٹائپ کے کافر کی بات کی جا رہی ہے اور کس ٹائپ کے منافق کی بات کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کو یا ایھا الذین آمنوا ہی کہا جا رہا ہے کہ ہیں یہ سب ایمان والے ہی، کسی کو بھی منافق نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کیٹیگری کے منافق ہیں اور آپ اس کیٹیگری کے منافق ہیں۔ لہٰذا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آیات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے اور کس لیول کے منافق کی بات کی جا رہی ہے۔ اس ساری تمہید کے بعد یہاں پہ جس کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی سب سے پہلی جو خاصیت بتائی جا رہی ہے، علامت بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ من الناس من یعجبک، یہاں پہ عجب کا لفظ آیا ہے۔ عجب کہا جاتا ہے کسی کو متاثر کرنا، مگر اس انداز میں متاثر کرنا جس کی آپ کو امید ہی نہ ہو، یعنی کہ جو بندہ آپ کو حیران کر دے، سرپرائز کر دے، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ بندہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی کہ بعض کا سامنے والا بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن کرتا ہے یا اس طرح کا اپنا موڈ دکھاتا ہے یا اس طرح کے کام یا اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں یہ ایسا ہے تو نہیں، مگر یہ ایسا کر کیوں رہا ہے، تو اس کو عجب کی کیفیت کے ساتھ گویا کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ عرب لوگوں کے ہاں مقولہ تھا عجب کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ اذا عرف سبب بطل عجب، کہ جب کسی بات کا سبب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو عجب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ سسپینس ختم ہو جانا، یعنی کہ اگر کسی بات کی، کسی ٹرک کی، کسی لاجک کی ہمیں سمجھ آ جائے تو گویا کہ اس بات کا سسپینس ختم ہو جاتا ہے، اور جس کی ہمیں لاجک یا ٹرک سمجھ نہ آئے تو اس چیز کا سسپینس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو کہ ایک سسپینس کریٹ کر رہا ہے اور آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔
پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر حیات دنیا کی زندگی میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی بہت نالج ہوتی ہے، ان کو دنیا کے ہر موضوع کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے، ان سے آپ کسی ٹاپک پہ بھی بات کر لیں تو آپ ان کو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے، کہ ان کے پاس اتنا مواد ہوتا ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اتنی گرپ ہوتی ہے ان کی ان موضوعات کے اوپر کہ وہ بات کرتے ہیں تو مجمع ان کا سنتا رہتا ہے۔ یہاں پہ جو علماء کرام نقطہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کا کیوں ذکر کیا گیا کہ ایسے بندے کو دین کی کوئی نالج نہیں ہوتی، آپ اس سے اگر دین کے بارے میں کوئی بات پوچھیں گے وہ بالکل خاموش ہو جائے گا۔ اس کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے پاس نالج کوئی نہیں ہے، یا اس کے نزدیک دین اتنا اہم ہی نہیں ہے کہ جس کو سیکھا جائے، جس کو سمجھا جائے، یا بھی ہے کہ اس کا اس میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے جو بولنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو اپنے آپ کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کوکنگ کے بارے میں، ڈریسنگ کے بارے میں، شاپنگ کے بارے میں، میک اپ کے بارے میں، یعنی کہ برانڈ کے بارے میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور لیٹسٹ ورژن موبائل کا کیا آ رہا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اگر ان سے کسی مذہبی موضوع کے اوپر بات کریں تو وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موضوع ان کا پسندیدہ ہے ہی نہیں، انہوں نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اس معاملے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ دنیا کے معاملے میں بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ واقعی وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی آگے نہیں جا سکتا ان سے آگے، لیکن فرمایا کہ ہم لوگ ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کی کیا نالج ہے، کیا بولنے کا انداز ہے، اور کتنا متاثر کن مجمع کو جو ہے وہ سناٹا چھا جاتا ہے جب یہ بولتا ہے۔ تو اس قسم کا کریکٹر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو ہم کن ٹاپکس کے اوپر بہت بولتے ہیں، کس موضوع پہ میں بولتی چلی جاتی ہوں تو میں خاموش نہیں ہوتی ہوں، یا میں کس ٹاپک کو بہت شوق کے ساتھ بولتی ہوں، تو اس سے ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ شو ہوتے ہیں کہ کن باتوں کو ہم کرنا پسند کرتے ہیں اور کن باتوں کو ہم کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو ہم اس پرسنالٹی کو جانتے جاتے ہیں تو اپنا محاسبہ بھی کرتے جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کن موضوعات پہ بولنا پسند کرتے ہیں، کن ٹاپکس کے اوپر ہماری بہت گرپ ہے، جس کے بارے میں ہمیں بڑی نالج ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک کردار ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔